حضرت سیدنا محمد عثمان مروندی رحمۃ اللہ تعالی علیہ المعروف سخی شہباز قلندر رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ کی حالات زندگی، آپ کے والد کون تھے، آپ کی پیدائش کب ہوئی، اور آپ کی کرامات، آپ کا حسب نسب، آپ کے پیدا ہونے سے پہلے کس کس کو بشارت ہوئی کہ آپ کے گھر میں بیٹا پیدا ہوگا، وہ آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ حضرت سیدنا عثمان مروندی المعروف سخی شہباز قلندر رحمۃ اللہ تعالی علیہ بمطابق 538 ہجری 1143 عیسوی کو آذربائیجان کے قصبے مروند میں پیدا ہوئے۔ آپ کا حسب نسب 13 واسطوں سے سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جا کر ملتا ہے۔ آپ کے والد گرامی قدر حضرت مولانا سید کبیر الدین رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اپنے وقت کے مشہور عالم دین تھے اور صوفیانہ طبیعت کے مالک تھے۔ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی شان یہ تھی کہ آپ ایک دفعہ سید الشہداء امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزار اقدس پہ حاضر ہوئے اور وہاں پہ جا کر سلام عرض کیا، السلام علیکم یا جدی۔ جب آپ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے امام حسین کی خدمت میں سلام پیش کیا تو امام حسین نے اپنے مزار پر انوار میں سے ان کو جواب دیا، وعلیکم السلام یا ولدی۔ یہ مقام تھا آپ کے والد گرامی قدر کا۔ اب ایک بار حضرت مولانا سید کبیر الدین رحمت اللہ تعالیٰ علیہ سو رہے تھے تو خواب میں حضرت علی مولا مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زیارت ہوئی اور انہوں نے آپ کو خوشخبری دی کہ آپ کے گھر میں ایک صالح بچہ، ایک نیک بچہ، ایک فرزند پیدا ہوگا اور اس کا نام عثمان رکھنا، اور اس کا نام عثمان رکھنا، اور جب اس کی عمر 384 دن ہو جائے تو اس کو سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے دربار پر انوار پہ حاضری کے لیے لے جانا۔ اور آپ کی جب پیدائش ہوئی اس کے 384 دن بعد آپ کو ایسے ہی آپ کے والد گرامی قدر سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں لے گئے۔ اور پھر آپ کی والدہ ماجدہ جو اس وقت مروند کا حاکم سلطان شاہ تھا، وہ ان کی صاحبزادی اور بڑی نیک سیرت تھی۔ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ ایک رات سوئی ہوئی تھی، آپ کو خواب آیا۔ خواب کے اندر ایک بوڑھی عورت کی زیارت ہوئی جنہوں نے کہا کہ میں آپ کو اللہ کے ایک محبوب اور برگزیدہ بندے کی بیٹے کی فرزند کی بشارت دیتی ہوں جو آپ کے گھر پیدا ہونے والا ہے، جس کے ہاتھ پہ بے شمار لوگ تائب ہوں گے، توبہ کرنے والے ہوں گے، اور گناہ گار اپنے گناہوں سے توبہ کریں گے۔ جب ان کی ولادت ہو تو ان کے کانوں میں کلمہ طیبہ پڑھنے کے بعد میرا سلام عرض کرنا۔ اور وہ عورت کون تھی؟ حضرت سیداتنا رابعہ بصری رحمت اللہ تعالی علیہ، انہوں نے بھی بشارت دی۔ اور حضرت لال کیوں کہتے ہیں شہباز قلندر کو؟ آپ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے والد کو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خواب میں زیارت ہوئی۔ امام عالی مقام نے فرمایا، ہم تمہیں وہ شہباز عطا کرتے ہیں جو ہمیں ہمارے نانا جان سے عطا ہوا تھا۔ اس شہادت کے بعد آپ کی ولادت ہوئی۔ آپ نے ابتدائی تعلیم اپنے والد گرامی قدر سے حاصل کی، ان سے فیض و برکات حاصل کی، پھر آپ نے قرآن پاک بھی مکمل حفظ کیا، اور آپ کی جب عمر 18 سال ہوئی تھی تو آپ کے والد گرامی قدر کا وصال ہو گیا، اور اس کے بعد 2 سال بعد آپ کی والدہ کا وصال۔ یہ آپ کے لیے بہت بڑے صدمات تھے، لیکن اس کے باوجود آپ اللہ تعالیٰ کی محبت میں اس قدر مگن تھے کہ علم حاصل کرنے کے لیے مختلف مقامات پر مختلف جگہوں پہ گئے، بڑے بڑے مشائخ سے ملے، ایسے مشائخ سے ملے کہ جن کا نام رہتی دنیا تک رہے گا، ایسے علماء سے علم حاصل کیا۔ اور آپ شریعت کے اس قدر پابند تھے، آپ مدرس تھے، آپ صبح سے لے کے شام تک قرآن و حدیث کا درس دیتے تھے، صرف کا درس دیتے تھے، علم النحو کا درس دیتے تھے۔ آپ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے بہت ساری کتابیں بھی لکھی۔ آپ کی ایک کرامت آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں۔ ایک بار سیون شریف کے اندر
قحط پڑ گیا، ہر طرف کھانے پینے کی بہتات ہے، پانی کی کمی ہے، لوگ بڑے پریشان ہیں کہ اب کیا ہو۔ تمام لوگ مل کر سخی لال شہباز قلندر کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور عرض کی حضور والا قحط کا زمانہ ہے، ہم بڑے پریشان ہیں، کھائیں گے کہاں سے، پیئیں گے کہاں سے، آپ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہمارے لیے دعا فرمائیں۔ آپ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے یہ معاملہ دیکھ کر امر بالمعروف نہی عن المنکر کا حکم دیتے ہوئے درس دینا شروع کر دیا، نیکی کے کام کرو اور برائی سے کاموں سے رکو، اللہ کے سامنے گڑ گڑاؤ، اللہ سے سچے دل سے توبہ کرو۔ تو لوگوں نے ایسا ہی کیا، سچے دل سے توبہ کی۔ آپ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے ہاتھ بلند کیے تو اللہ تعالیٰ نے بران رحمت برسا دی، وہاں پہ بارش بہت زیادہ ہوئی اور لوگوں کو جو قحط کی پریشانی تھی وہ دور ہو گئی۔ یہ بھی آپ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی ایک کرامت ہے۔ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک بار قحط بڑھ گیا تو صحابہ کرام حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے، حضور بھوک اور پانی کی شدت اور پیاس کی وجہ سے ہمارے جانور مویشی مر رہے ہیں، آپ دعا فرمائیں اللہ تعالیٰ رحمت کی بارش کرے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے ہی ہاتھ اٹھائے، ہم نے دیکھا آسمان پہ کوئی بادل نہیں تھا، ہمارے گھروں سے لے کے احد پہاڑ تک کوئی بادل کا ٹکڑا نہیں تھا۔ آپ نے دعا فرمائی، چند لمحوں میں ایک چھوٹا سا بادل کا ٹکڑا آیا اور پورے آسمان پہ بکھر گیا اور چھما چھم بارش ہونے لگی۔ اور روایات میں آتا ہے کہ 8 دن لگاتار بارش ہوتی رہی، اور بعد میں صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس بارش کو حکم دے کہیں اور جا کے برس جائے یا تھم جائے، اب اتنی بارش ہو رہی ہے جس کے سبب سے ہمارے جانور مر رہے ہیں۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ہاتھ اٹھائے اور دعا مانگی اور اللہ تعالیٰ اس بارش کو وہاں سے روک دیا اور علاقے میں چلے گئے۔ اور گرمیوں کے دن میں حضرت سخی شہباز لال قلندر وضو فرما رہے تھے، آپ کا ایک مرید آپ کو وضو کروا رہا تھا، کہنے لگا حضور والا آپ جس جگہ پہ بیٹھے وضو کر رہے ہیں یہاں پہ دھوپ بہت پڑتی ہے، کیوں نہ ہم کوئی ایسا کام کریں، یہاں پہ ایک درخت لگا دیں، پیڑ لگا دیں جس کی چھاؤں میں لوگ آ کر بیٹھ کر وضو فرمایا کریں۔ تو آپ نے جب وضو مکمل کیا اپنی مسواک اپنے مرید کو دی اور کہا یہاں پہ تھوڑا گڈھا نکالو، ہول نکالو، سوراخ نکالو، جگہ کی کھدائی کرو، اس میں یہ میری مسواک گاڑ دو۔ اس مرید نے ایسا ہی کیا، وہ مسواک اس میں گاڑ دی۔ اب اللہ کے برگزیدہ بندوں کا مقام یہ ہے کہ ہوا کیا کہ صبح جب دوسرے دن دیکھتے ہیں تو اس مسواک کے اوپر شاخیں نکل آئی اور چند روز میں وہ درخت ایک بڑا تناور درخت بن گیا، اور آج بھی سیون شریف میں موجود ہے۔ یہ بھی آپ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی ایک کرامت ہے۔ باب الاسلام سندھ میں آپ ایک قافلے کے ساتھ جب پہلی بار وہاں پہ تشریف لائے تھے تو وہاں پہ بہت ساری فحاشی کے اڈے تھے، لوگ جیسے ہی دن کا وقت ہوتا تو لوگ سوئے ہوتے تھے، کوئی باہر نہیں نکلتا، جیسے شام کا وقت ہونا شروع ہو جاتا تو بازار میں جو ہے بہت سارے لوگ اکٹھے ہو جاتے، فحاشہ عورتیں اکٹھی ہو جاتی اور وہاں پہ فحاشی کے اڈے چالو ہو جاتے۔ آپ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے وہاں پہ قدم پڑتے تھے کہ وہاں سے فحاشی ختم ہونا شروع ہوئی۔ اب جو عورتیں فحاشی کے اڈے چلا رہی تھیں وہ بڑی پریشان ہوئی کہ ہمارا کھانا پینا کہاں سے چلے گا، ہمارا تو روزگار بند ہو گیا۔ انہوں نے جا کر آپ کو ایک دفعہ سمجھایا کہ اللہ کے درویش بندے بزرگ، تمہارا یہاں پہ کام کیا ہے، تم کسی اور جگہ چلے جاؤ، ہمارا رزق ہمارا کھانا پینا تم نے بند کر دیا۔ تو آپ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا کہ میں یہاں سے جانے کے لیے نہیں آیا بلکہ یہاں رکنے کے لیے آیا ہوں، لوگوں کی اصلاح کرنے کے لیے آیا ہوں۔ تو پھر آپ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ چند روز مزید رہے تو بالکل ان کا کاروبار فحاشی کے اڈے بند ہو گئے۔ انہوں نے وقت کے حکمران کو جا کے اطلاع دی کہ ایسے ایسے ایک بزرگ آیا ہے جس کی وجہ سے ہمارا کام دھندا بند ہو گیا۔ وہ جو بادشاہ تھا اس وقت کا حکمران تھا وہ بھی فحش تھا، وہ بھی برائی کے کاموں میں ملوث تھا۔ جب اس نے سنا تو اس نے اپنی فوج کو بھیجا کہ جاؤ اس کو گھسیٹ کر میرے پاس لے کے آؤ، کون سا ایسا بزرگ ہے جو یہ کر رہا ہے۔ روایات میں آتا ہے کہ جب وہ لوگ آپ کے خیمے کے قریب آئے تو زمین نے ان کے پاؤں جکڑ لیے، وہ آگے نہ چل سکے۔ جب انہوں نے گھوڑوں کو واپس لیا بادشاہ کی طرف تو گھوڑے واپس چلنے لگے، جب وہ خیمے کی طرف جاتے تو زمین ان کے پاؤں کو پکڑ لیتی، تو وہ وہاں سے بھاگے۔ واپس جا کر انہوں نے بادشاہ کو سارا قصہ سنایا اور آپ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے ہاتھ پر توبہ سچی کی اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں گر گڑانا شروع کر دیا اور نماز اور عبادت اور اس طرح اللہ تعالیٰ کے راستے میں آ گئے۔ اس طرح آپ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی بے شمار کی کرامات ہیں۔
ایک بڑا مشہور زمانہ ایک نعرہ ہے، اللہ محمد چار یار، حاجی خواجہ قطب فرید، حق فرید یا فرید، جس میں 4 شخصیات بڑی مشہور ہے جن میں 4 یار کہا جاتا ہے۔ بہت سارے لوگوں کو علم نہیں کہ 4 یار سے یہاں سے مراد کیا ہے۔ اب 4 یاروں سے مراد نمبر 1 بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ہے، دوسری نمبر پہ بابا فرید الدین گنج شکر علی رحمہ ہے، اور تیسرے نمبر پہ سخی لال شہباز قلندر عثمان مروندی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ہے، اور چوتھے نمبر پہ مخدوم جہانیہ جہاں گشت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ۔ اس نعرے میں جو 4 لوگوں کا ذکر ہوتا ہے وہ یہ ہے۔ اب قلندر آپ کیسے بنے؟ سید جمال مجرد جو علم کا خزانہ تھے، اور آپ کو یوسف ثانی کہا جاتا ہے، آپ بڑے خوبصورت تھے، اس قدر حسین و جمیل تھے کہ آپ کو یوسف ثانی کہا جاتا تھا۔ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ پر ایک عورت عاشق ہو گئی۔ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ نے اس علاقے کو چھوڑ کر جہاں پہ شداد کا کنواں تھا، جہاں پہ حضرت یوسف علیہ السلام کو ان کے بھائیوں نے پھینکا تھا، آپ نے وہاں پہ آ کے اپنا پڑاؤ کر لیا، ڈیرا لگا لیا۔ جب آپ نے وہاں پہ اپنا ڈیرا لگا لیا، اس عورت کو بھی پتہ چلا، اس نے بھی اپنے کپڑے باندھے، سامان باندھا اور آپ کی خدمت میں حاضر۔ جب آپ کی خدمت میں حاضر ہوئی، کہتے ہیں روایات میں آتا ہے کہ کولہاپور انڈیا میں تھے، بعد میں آپ تشریف لائے، اس سے پہلے شداد کے کنویں پہ تھے۔ تو جب شداد کے کنویں پہ تھے تو وہ عورت آپ کے پاس آئی، تو آپ نے پوچھا کہاں آئی ہو، کیوں پیچھے آتی ہو؟ اس نے کہا جی میں آپ کی دیوانی ہوں، آپ سے محبت کرتی ہوں۔ آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر اپنے منہ پہ ہاتھ پھیرا، آپ کی داڑھی، آپ کی مونچھیں، آپ کی پلکیں، آپ کے سر کے بال سارے اڑ گئے۔ پھر پوچھا اب عشق کرتی ہو؟ اس نے کہا نہیں۔ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا کہ چلی جاؤ واپس۔ پھر آپ ذکر و اذکار میں مشغول ہو گئے۔ پھر انڈیا میں کولہاپور کے مقام پہ آپ آئے، آپ نے ایک بہت بڑا الاؤ آگ کا جلایا، اس کے اوپر ایک بہت بڑا کرا رکھا، اور اس کے اندر جو ہے تیل ڈال دیا، اور تیل کو بوائل کرتے رہے، پکاتے رہے، اور کہا جس کو کلندری چاہیے وہ میرے پاس آ جائے، میں اس کو کلندری دوں گا۔ یہ بات پھیلتی پھیلتی، اب کون اتنا بڑا رسک لیتا ہے کہ ابلتے ہوئے تیل کے اندر چھلانگ لگائے، اور تب تک تیل کے اندر رہنا ہے جب تک حضرت جو ہے وہ آواز نہ دے کہ باہر نکل آؤ، تم کو کلندر بنا دیا۔ تو یہ ایک بندے نے بات آ کر، یہ 4 یار جو میں نے پہلے بتائے ہیں، ان کے پاس آ کے کسی نے بتایا کہ فلاں جگہ پہ ایک شخص ہے سید جمال مجرد جو کلندری باندھ رہا ہے۔ یہ اللہ والے درویش بندے تھے، انہوں نے اپنی حکمت بھری سوچ سے اور اپنی نگاہ ولایت سے دیکھا اور وہاں پہنچ گئے۔ جب وہاں قریب پہنچے تو سید جمال مجرد نے اپنے مریدین کو اکٹھا کر کے کہا کہ یہ جو 4 بندے آ رہے ہیں نا، یہ آج میرے آگ کے الاؤ کو بجھا دیں گے، بند کر دیں گے۔ انہوں نے کہا کیوں؟ کہتے ہیں یہ واقعی اپنی مراد لینے آئے۔ وہ چاروں جب قریب حاضر ہوئے، حاضر ہونے کے بعد سب نے اپنا اپنا تعارف کروایا۔ تو انہوں نے پوچھا کدھر آئے ہو؟ انہوں نے کہا جی کلندری لینے۔ سب سے پہلے نمبر پہ بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اٹھے، اور انہوں نے کہا جی میں اس تیل میں چھلانگ لگاتا ہوں، مجھے کلندری دے۔ تو آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ جب اٹھے، انہوں نے نظر ولایت سے سید جمال مجرد نے دیکھ لیا کہ یہ چھلانگ لگا دیں گے۔ انہوں نے کہا کہ آپ چھلانگ نہ لگائیں، آپ بیٹھ جائیں، آپ کے مقدر میں کلندری نہیں ہے، لیکن جو شخص آپ کے دروازے سے گزر جائے گا وہ جنتی ہے۔ آپ کا جو دروازہ ایک بہشتی دروازہ لگا ہوا ہے بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے، جو اس میں سے گزر جائے گا وہ جنتی ہے۔ میرے پاک پتندے بابا نو ہر دور سلامہ کرتا ہے، میرے پاک پتندے بابا نو ہر دور سلامہ کرتا ہے، اتھے خسرو نظام جیا مرشد بن نوکر پانی پڑتا ہے۔ پھر اس کے بعد مخدوم جہانیہ جہاں گشت والے اٹھے، اور انہوں نے کہا جی مجھے کلندری چاہیے۔ تو انہوں نے فرمایا کہ آپ کے مقدر میں بھی کلندری نہیں ہے، لیکن آپ کی عالم غوث اور کتب پیدا ہوں گے، آپ بھی تشریف رکھیں۔ تیسرے نمبر پہ بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اٹھے، اور انہوں نے کہا جی مجھے کلندری چاہیے، میں اس تیل میں چھلانگ لگاتا ہوں۔ انہوں نے کہا آپ بھی بیٹھ جائیں، آپ کے بھی نصیب میں کلندری نہیں ہے، لیکن آپ کا پوترا قطبوں کا قطب المشائخ ہوگا۔ اتنی بڑی آپ کو بشارت دی۔ پھر سیدنا عثمان مروندی سخی لال شہباز قلندر رحمت اللہ تعالیٰ علیہ اٹھے تو کہتے میں چھلانگ لگانے لگا ہوں۔ انہوں نے کہا لگا دو۔ کہتے خدا کی قسم میں اس میں چھلانگ لگا دوں گا، اور جب تک
آپ آواز نہیں دیں گے رب کعبہ کی قسم اگر قیامت بھی آ جائے گی میں تیل سے باہر سر نہیں نکالوں گا۔ تو سخی لال شہباز قلندر نے اس تیل میں چھلانگ لگا دی، تپتے ہوئے ابلتے ہوئے تیل کے اندر۔ جب چھلانگ لگائی تو روایات میں آتا ہے 1 سال گزر گیا، نہ انہوں نے سر باہر نکالا، نہ سید جمال مجرد نے ان کو آواز دی۔ اسی طرح 12 سال گزر گئے۔ 12 سال کے بعد جب سید جمال نے سخی لال شہباز قلندر کو کہا ہے عثمان، اندر سے آواز آئی لبیک، سر تب نکالا، تب جا کے قلندر بنے۔ قلندر بننا کوئی آسان ہے؟ آج کل کے اصطلاح میں ایسی باتیں کر دیتے ہیں کہ قلندر بن گیا، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا۔ قلندر بننا بڑا مشکل ہے، اللہ کی ولایت حاصل کرنا بڑا مشکل ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت اور برکت اور رحمت ہے کہ جس کو وہ عطا کر دے۔ انہوں نے اپنی زندگی اللہ کی راہ پہ خرچ کر دی، اپنا ایک ایک لمحہ، اپنی ایک ایک سانس، ہر آسائش کو جو ہے تباہ کر کے اللہ کی رضا کے لیے فنا کر کے صرف اور صرف حاصل کیے تو قرب الہی حاصل کیے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو مقام ایسا دیا کہ آج بھی کہ ان کی درگاہوں پہ لوگ جاتے ہیں اور ان کے وسیلوں سے دعائیں مانگتے ہیں اور اللہ تعالیٰ قبول فرماتا ہے۔ اس لیے ہمیں اپنی ان بزرگوں کو دیکھتے ہوئے اصلاح کرنی چاہیے کہ انہوں نے کون کون سے کام کیے۔ اب بہت سارے لوگوں کے ذہن میں خیال یہ ہے کہ سیدنا محمد عثمان مروندی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ المعروف سخی لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ شریعت کے پابند نہیں تھے۔ وہ اللہ کے بندوں شریعت کے بڑے سخت پابند تھے، بلکہ درس و تدریس کا بھی کام کرتے تھے، علم الصرف پڑھاتے تھے، علم النحو پڑھاتے تھے، حدیث کا درس دیتے تھے، قرآن کا درس دیتے تھے، نماز قائم کرتے تھے، لوگوں کو ترغیب دیتے تھے، لوگوں کی اصلاح کرتے تھے، ہر برے فعل سے روک کر سیدھے راستے پہ لانے کے سلسلہ چلاتے تھے۔ اس لیے اگر تو ہم بزرگان کو مانتے ہیں تو ان کے جو نقش قدم ہیں ان پہ ہمیں چلنا ہوگا، اور بزرگ کن کے نقش قدم پہ چلتے ہیں؟ وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے نقش قدم پہ چلتے ہیں۔ اس لیے ہمیں اپنے بزرگوں کے نقش قدم پہ چلتے ہوئے اپنی زندگی کو بہتر بنانا چاہیے۔ وما علینا